اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 162، رکوع نمبر 3، سورہ البقرہ، جہاں سے تفسیر کا درس شروع ہوا وہ صفحہ نمبر 104، سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 3 کی درس کی دوسری ویڈیو، اور ماشاءاللہ ہمارے جو ہے اس درس کی جو ویڈیو ہے اس کا نمبر میرے خیال میں 18 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، صفحہ نمبر 104 تک پڑھا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہوا تھا۔ آگے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ ایک لطیفہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک ایسا ہی ایک واقعہ، المستطرف فی کل فن مستظرف نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں وعظ و نصیحت کی بات بھی ہیں اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولادت ہو جائے گی اور میری بدنامی ہوگی، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو مشورہ دیا گیا کہ کسی دائی سے مل کر اسقاط حمل کر دے۔ کہنے لگا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ اور کیا بدکاری جائز ہے۔ یہی حال تھا یہودیوں کا کہ چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے تھے اور بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے اس مثال کے ساتھ کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا کہیں مکھی کا۔ ان کے دماغ ٹیڑھے تھے، اس لیے اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو جن کے دماغ صاف نہیں، ضدی ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمانوں کو جو حق کو نہیں مانتے اور فاسق فاجر ہیں۔ آگے فاسقین کی صفات کے ساتھ ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ فاسقین کی علامت نمبر 1، فاسقین کی پہلی صفت، الذین ینقضون عہد اللہ فاسق فاجر نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ نمبر 1، مفسرین کرام۔ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے درجہ ذیل مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے، چیونٹیوں کی مانند سب کو ظاہر فرمائے اور ان کو عقل اور شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قول الست کا یاد ہونا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ بعض ملحدوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کو تو یاد نہیں ہے، جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے الست والا عہد یاد ہے۔ اسی طرح حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے، اور کئی بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ الست والا عہد ہمیں یاد ہے۔ رہی ہماری تمہاری بات تو ہمارے حافظے کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا،
ماں نے بتایا، باپ نے بتایا، بھائی نے بتایا، آخر کسی کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ روٹی ہے اور یہ پانی ہے، آخر کسی کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمیں کس نے سکھائے ہیں اور کس وقت بتائے ہیں، رات کے وقت بتائے ہیں، دن کے وقت بتائے ہیں، کس جگہ بتائے ہیں، رات کے وقت بتائے ہیں، دن کے وقت بتائے ہیں، کس جگہ بتائے ہیں، آخر کسی کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عہد لیا ہی نہیں گیا، بلکہ عالم ارواح میں وہ عہد لیا گیا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عہد سے وہ عہد مراد ہے۔ نمبر 2 مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کا دوسرا گروہ فرماتا ہے کہ اس عہد سے کلمے والا عہد مراد ہے کہ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور کتنے عہد کو توڑنے والے ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں۔ آیاں راچا بیاں، کھلی چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ عہد مراد ہے کہ وہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی عہد کرتے ہیں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی غور کر لو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے احکام مانے ہیں اور کتنے توڑے ہیں، الس والے عہد پر کتنے قائم ہیں اور کلمے والے عہد پر کس قدر قائم ہیں، اور قبلت جمیع احکامہ والے عہد پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ غور کر لو، کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقون فرمایا ہے۔ نمبر 2 فاسقین کی دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ اس کو جوڑا جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبر کے ساتھ تعلق جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ، نہ اس کی کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ فاسقین کی تیسری صفت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل، زنا، جوا کھیلتے ہیں، یہ تمام چیزیں فساد فی الارض ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا بھی فساد فی الارض ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ، گھی تک کوئی چیز خالص نہیں ملتی ہے۔ دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تک توحید، رسالت اور قرآن کریم پر اعتراض کا جواب دیا گیا۔ آگے معاد کا بیان ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ رحم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت یہ ہے کہ 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آ گئی اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی کا اس کی ناف کے ساتھ ناڑو لگا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی نہ سردی، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، مگر وہ پل رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔
جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں روشن دان دروازے بند کر دیں تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، دم نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا کہ وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا، قبر میں زندگی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تو کس دین پر تھا۔ وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت و آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے، اور اگر بد ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، قیامت قائم کی جائے گی، تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوؤں کو پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے پھل پھول پیدا فرمائے۔ آگے دیگر انعامات کا ذکر ہے، فرمایا کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ یہ جو آپ اور ہم کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں فضول آیا ہوں، میرا کیا کام ہے، میرا کوئی کام نہیں، تو وہ سن لیں۔ هو الذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ فائدہ کی مختلف صورتیں۔ بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں۔ دیکھو عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بوروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے، وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لیں تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے، تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا؟ حالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتا، اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے کہ وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے؟ فائدے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرح آسمان بھی آٹے کے پیڑے کی طرح گول تھا۔ فسواہن سبع سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بے شک لو بھائی، آج ہم نے تیسرا رکوع مکمل کر لیا، شکر الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم نے یہ درس جو ہے نا تیسرا رکوع تک پہنچا دیا۔ آپ اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو اس درس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اس دجالی میڈیا کے دور کے اندر خاص کر مسلمان کا ہماری مجبوری ہے کہ یہ میڈیا استعمال کرنا ہم مجبوری بنا چکے ہیں۔
ہماری مجبوری بن گئی، تو اسی لیے اسی کو استعمال کرتے ہوئے علم حاصل کریں، حقیقت کو جان، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، دین اسلام کی خاطر اپنی جان حاضر کریں، چاہے نماز کے لیے ہو، چاہے ختم نبوت کا کام، چاہے اللہ کا کام ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو، چاہے مسجدوں کا کام ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اتنا ہی کرے، جتنا جس کی استطاعت اور جتنا جس کی طاقت ہو اتنا وہ اس اسلام کو پھیلائے، اتنا وہ اس دین کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس چینل کو نئے دیکھنے والے حضرات سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور آخر میں اگر ہم سے اس ترجمہ و تفسیر اور قرآن مجید کے پڑھنے میں کہیں بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرمائے۔ انسان ایک خطا کار ہے اور اس کے منہ میں یہ جو زبان ہے بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بولتا ہے، اور ہم یہاں پر جب بھی تلاوت کلام اللہ، تلاوت کلام الہی کرتے ہیں تو ہم سے کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی نہ کوئی اعراب آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہر وقت جب بھی یہ شروع کریں تو سب سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ درود پاک اول و آخر ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔